پاک پڑھنا، تو اس پر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل و علا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید بیان نہیں کی کہ کس وقت درود پاک پڑھو اور کس وقت نہ پڑھو۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہے رات کا 1:15 ہو رہا ہے، تو اگر اس وقت کوئی درود پاک پڑھتا ہے، اب کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی تم قرآن و حدیث کے اندر یہ دکھاؤ کہ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے اس وقت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اس بات کا حکم دیا ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ آپ نے کس وقت جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ لہذا اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، اذان کے بعد درود پاک پڑھا جائے، بیٹھ کر درود پاک پڑھا جائے، کھڑے ہو کر درود پاک پڑھا جائے، نماز پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، نماز پڑھنے کے بعد پڑھا جائے، بہر صورت قرآن پاک کے اس حکم کے اوپر عمل ہوگا۔ لہذا یہ کہنا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا شرک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ اذان سے پہلے جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا ہے، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو، اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ عمل بدعت ہے، پھر اس کے اندر شرک والا جملہ آتا ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک اعلان ہے، سن لیجئے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کی بدعت کفر اور شرک کی وادی تک لے جانے والی ہو۔ نہیں مانتے تو مثال دے کے سمجھاؤ، تو ابھی درس ختم ہوگا، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو ٹیکسیوں پہ اور گاڑیوں پہ آئے ہوں گے، اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ جب آپ نیچے اتریں، ایک ٹیکسی والے کو دیکھیں وہ روڈ پہ کھڑا ہو اور کہہ رہا جناب کہاں جانا ہے؟ جی فلانی جگہ جانا ہے، آؤ میں بلاش لے جاتا ہوں، مجانن لے جاتا ہوں، فری لے جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بھاڑا نہیں، بیٹھو۔ آپ جب بیٹھنے لگے، ڈرائیور صاحب کو آپ نے غور سے دیکھا، او انا سی، وہ اندھا تھا، بیٹھ جاؤ گے؟ ہیں اندھے کی ٹیکسی میں بیٹھو گے؟ نہیں، کیوں؟ ایک اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے بھائی اندھا ہے، اس نے اپنا کام کرنا، اپنے اپنا کام کرنا۔ یہی مثال دیتے ہیں نا، نماز پڑھنی اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی، اس نے اپنا کام کرنا، گاڑی چلانی، آپ نے اپنا کام کرنا، بیٹھے رہنا۔ اس کو چلانی نہیں آتی، اندھا ہے، مرے گا۔ جو مشرک ہے وہ توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں اندھا ہے، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی